محمد علی قاضی، محمد علی قاضی، محمد علی قاضی، ہر طرف شور چرچا، لوگوں میں خوف و ہراس، منشیات فروش غائب، لاہور بالکل خالی۔ اس بارے میں بات کرنی آئی ہوں فرقان شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فرقان صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا اچھا بھائی کرم۔ مجھے یہ بات بتائیں، محمد علی قاضی، محمد علی قاضی، کیا اس کے پیچھے وجوہات ہے کہ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں؟ بجی یہ ایک نا کو کانا کے لگے ہیں انچارج CCD کے، جی جی تو یہ کوئی کرمنلز کے تو پولیس والے ویسے خلاف ہیں، یہ منشیات فروشوں کے نا جی بہت زیادہ اگینسٹ ہیں۔ اور انہوں نے ایک تھا، یہ میں نام ادھر لکھا تھا معذرت کے ساتھ، ہاں ملک اسد اوان، جی آئس کا لاہور کا، میں تو کہوں گا کہ اگر سب سے بڑا نہیں تو سب سے چھوٹا بھی نہیں، اچھا بڑا ڈیلر تھا آئس کا، اچھا جی ملک اسد اوان۔ جی انہوں نے اس کا لاہور چھڑوا دیا تھا۔ اچھا اس کے پیچھے لگ کے یہ اسد اوان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جی یہ مختلف جی جی کالجز، یونیورسٹی اور یہ اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں نا جتنے بھی، اور جی جہاں پہ نوجوان ہاسٹلز میں رہتے ہیں، یہ ان کو آئس پہ کنونس کر کے پھر آئس بیچتا تھا۔ اوہ اچھا تو یہ جو ہے محمد علی قاضی صاحب ہیں، جی جی یہ کوئی جنگجو قسم کے افسر آئے ہیں، میں نے جی بھی ان کا نام آج پہلی دفعہ ہی سنا۔ اچھا ہاں تو وہ میں نے پھر نہیں، انٹرنیٹ سے ان کی میرے سننے تصویریں میں بھی، لوگ کہتے تھے کہ CCD نے جو ہے نا وہ مقابلے بند کر دیے ہیں، انکاؤنٹر کرنا بند کر دیا ہے، فل فور ان کو روک دیا گیا ہے۔ یہ خبریں پھر جھوٹی تھی؟ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، CCD نے انکاؤنٹر کیا نا، CCD ننکانہ نے، ہاں ہاں تو یہ CCD ہے نا ننکانہ میں جی بھی، جی پورے جی جی پنجاب میں CCD ہے، تو یہ انکاؤنٹر CCD نے کیا۔ CCD نے کیا۔ اچھا فرقان صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے CCD غلط کر لیتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے فیصلے سالڈ ہوتے ہیں، یا پہلے یہ پورا بندے کا CRO دیکھتے ہیں یا اس کا کرائم دیکھتے ہیں پھر یہ فل فرائی کرتے ہیں اس کو؟ بجی یہ جس کا نام ہے نا ملک اسد اوان، جی اس کا میں ابھی آپ کو اس کی تصویر بھی دوں گا، جی اس کا CRO بھی دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ منشیات کے اس پہ دیکھیں 2022 سے لے کے 2025 تک کتنی FIR ہیں، ہوئے اور ہوئے منشیات فروشی کی ہیں، اور آئس اتنی سی ہے نا وہ کروڑوں روپے کی ہے، تو اچھا، اس پہ آدھا کلو آئس کے پرچے ہیں۔ بڑے گھر خراب کیے اس بندے نے، اور بڑے نسلیں زیادہ تباہ کرتا تھا یہ۔ نسلیں تباہ کرتا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آگے جو خریدنے والے تھے وہ بھی ہوشیار ہو گئے ہوں گے کہ اب تو بھائی پھر سے CCD یہ نے جو ہے نا۔ چھوٹا ڈیلر نہیں تھا، یہ سمجھ لیں کہ ہیڈ تھا، ہاں اس کے ہاں آگے چھوٹے چھوٹے ڈیلر اس نے رکھے ہوئے تھے کہ جو جا کے اس کا منشیات بیچتے تھے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات کروں گی آپ سے، ذرا کھل کے مجھ سے بات کیجیے گا۔ جن لوگوں کو یہ لگ جاتی ہے ان کے گھر تو برباد ہو گئی، ان کی تو فیملیاں برباد ہو گئی، کیا یہ چھٹ جاتا ہے نشہ؟ میں نے آج تک کسی کو چھوڑتے نہیں دیکھا اس ملک میں رہتے ہوئے، جی کیونکہ جب آپ ادھر رہتے ہوئے اس نشے کو چھوڑ دیتے ہیں نا، جی علاج جی گاہ میں چلے جاتے ہیں، 2-3 جی مہینے کا جی کورس کرتے ہیں، تو اس وجہ کے بعد یہ جب واپس آتے ہیں نا جی تو جی اس کمپنی میں یہ دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ اور ایک جی میں تھوڑی سی پیمپر کر کے بات کروں گا، جی شادی شدہ آدمی کو اگر لگ جائے تو وہ نہیں چھوٹ سکتی۔ اچھا، ہاں جی، بالکل نہیں چھوٹ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ کی ہی بات کیوں ہوئی ہے؟ یہ اب بہن ہے تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بس اب لوگ سمجھ جائیں گے۔ لوگ سمجھ جائیں گے؟ ہاں، وہ بڑے سمجھدار ہیں کچھ آپ کے ویورز۔ اسپیشل راز ہے اس کے اندر؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا جی، زیادہ تر منشیات پہ لگتے ہی شادی شدہ لوگ ہیں، جی یا جو کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں، اوکے کیونکہ انہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس نشے کے ساتھ ہم لوگ بہت زیادہ قوت حاصل کر لیں گے، لیکن اینڈ پہ ان کا ستیاناش۔ ہیروئن بھی بیسیکلی اسی کام کے لیے یوز ہوئی تھی، افیم بھی اسی پرپز کے لیے یوز ہوئی تھی، تمام منشیات جون سی ہے نا جی وہ اسی پرپز کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، جی لیکن بعد میں ان کا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لو بھائی آئندہ ایسے نشے والی حرکتوں میں نہ جائیں۔ CCD پھر جو ہے نا ایکٹیو پہلے بھی تھی، لوگوں نے غلط باتیں کی، ایکٹیو وہ اب بھی ہیں، اس لیے لہٰذا اپنے اپنے بچوں کو سیو کریں اور یہ کام جو ہے نا یہ ختم کر دیں۔ اب نہیں بچت ہونے والی آپ کی، ہر بندے نے جو بیچ رہا ہے وہ فل فرائی کر دیں گے اس کو، اور جو پی رہا ہے اس کو تو ویسے ہی ہاف فرائی وہ ہوا ہوتا ہے، اور اسے کچھ دنوں کے بعد فل فرائی خود ہی ہو جانا ہے، وہ جوانی میں مر جاتا ہے، آئس جوانی میں پینے مر والا تو جاتا ہے۔ بالکل بچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل بھی بالکل ہی۔ لو بھائی مٹھائیاں بٹ گئیں، برفیاں بٹ گئیں، لوگوں میں خوشیوں کی لہر ڈول گئی، کئیوں کو تو میں نے ڈھول بجاتے دیکھا ہے۔ لو بھائی CCD نے انکاؤنٹر کرنا بند کر دیا ہے، بدماش تو ہو گئے خوش کہ لے بھی ساڈا ہن پھر چاندی دوبارہ چمکن لگی ہے، بلکہ چاندی نہیں سونا چمکنے والا تھا ان کا، تو یہاں پہ تو امیدوں پہ پھر گیا پانی۔ کیا کہتے ہیں، لوگوں پہ پھر خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ بلیو کریں گی جی کہ جس دن یہ افواہ اڑی ہے نا کہ CCD ختم ہو رہی ہے، جی آپ میری بہن ہے، میں کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، جی لوگوں کی شکلیں دیکھنے والی تھی۔
اچھا ساری مارکیٹ میرے پاس آ گئی کہ کی ہوئے گا، اب ہم ہاں کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، جی سی جی سی ڈی کے بغیر تو اب معاشرے میں جینا امپاسبل ہے۔ ہاں جتنا لاہور، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں لاہور جی کی جی بات کروں گا، جتنا لاہور پرسکون ہے، جی جی ہم لوگ پیمنٹیں گن رہے ہیں، کھلے عام بینکوں سے پیسے ایسے نکال ہی کے ہے، لا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بدتمیز جاہل گوار ڈاکو شوٹر نظر نہیں آ رہا۔ نہیں آ رہا، اور بالکل بھی ایسے ہی ہے، اگر یہ سارے معاملہ ڈسٹرب ہو گئے جی تو ہم جی لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہم بالکل لوگ ایسے کہاں ہی، جائیں گے، ہمارا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں رہے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کہنے کی بات یہی ہوتی ہے کہ جن کے گھر اجڑتے ہیں ان کو پوچھیں بندہ کس کس راستے میں چلا اور کہاں کہاں پہ چلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جی سی سی ڈی نے نوجوان مار دیا، جی ٹھیک ہے، اسد جو ہے اوان، آپ میری بہن ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ سے جو کئی گھر کے نوجوان مر گئے ہیں، جی کئی نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، جو نشے پہ بالکل لگ ایسے جاتا ہے نا وہ نہ جی زندہ میں آتا ہے نہ مردہ میں آتا ہے، دونوں میں نہیں وہ آتا، ہاں درمیان میں رہ جاتا ہے، ہاں وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے گھر والوں کے پرسان حال کون ہے؟ ان کے کوئی بھی ساتھ نہیں، ہمدردی نہیں۔ اگر یہ ایک نوجوان مار کے آپ کے ہزاروں نوجوان بچتے ہیں بالکل۔ تو یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے سی سی ڈی کا۔ اچھا فرقان شاہ صاحب، یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر کوئی بچہ ٹریٹمنٹ کروا کے نکلا ہے کچھ عرصے کے بعد، 6 مہینے یا سال کے بعد، وہ ٹھیک ہوتا ہے، تگڑا گبرو جوان ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ اس میں کیوں لگ جاتا ہے، یا یہ پیچھا نہیں چھوڑتے تھے بچوں کا؟ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسی سوسائٹی میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں دوبارہ پھرتا ہے نا، جی تو پھر یہ اسی منشیات کے اوپر لگ جاتا ہے۔ ان کے بندے چیک کر رہے ہوتے ہیں آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ وہ خود یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دفعہ انہوں نے آپ کو لگانی ہے، اچھا اس کے بعد اگلے نے خود ڈھونڈ کے انہیں ملنا ہے۔ آپ ٹھیک اس ہو کے گیا، صرف اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں ہاں اور اسے کسی باہر کے ملک بھیج دیں، بس اس کے بس۔ علاوہ کوئی حل یا علاج نہیں ہے۔ تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں اتنی فائنینشیل سپورٹ ہوتی، وہ نہیں بیچ سکتے، پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے بیچاروں کا، یا تو خود نہیں تو وہ سالڈ پھر ارادہ کرے۔ نوجوانوں، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں جی اس کا بجی بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ لوگ نشہ چھوڑ دیں، جی آپ لوگ منشیات کی طرف نہ راغب ہوں، جی یہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی بربادی کی وجہ ہے۔ ہمیں پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہاں اسی لیے کرتے ہیں نا کہ معاشرے میں ان کا انجام بتائیں، ہاں جو ہاں بیچ رہے ہیں وہ بیچنے سے باز آ جائیں، بالکل جو ایسے ہی پی ہے، رہے ہیں وہ پینے سے باز آ جائیں، جو پلان کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ایسے پیئیں ہی گے پیئیں وہ گے، بھی باز آ جائیں، انسان بن جائیں۔ تو یہی ہاں ہمارا بیسک پرپز ہوتا ہے، آپ کا بھی یہی ہے، میرا بالکل بھی یہی ایسے ہے۔ ہی ہے، بالکل ہم ایسے لوگ ہی، تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو اس آگ سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے تو اس آگ سے دنیا کو بچانا ہے۔ بچانا ہے بالکل۔ بس جی یہ جو طریقہ واردات ہے نا انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، یہ کھیلنا بند کر دیں۔ آپ لوگوں کو واسطہ ہے جس کو آپ مانتے ہیں اس کا، کہ اس طرح کی منشیات فروشوں کو خود ہی عقل کر لینی چاہیے، اپنی زندگی بھی بچائیں اور جو پی رہے ہیں یا جن کو دے رہے ہیں ان کی بھی بچائیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، شکریہ۔